بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا جا رہا ہے۔ جو بغیر عشق محمد کے پڑھتے یا پڑھاتے ہیں بخاری، یہ بخاری عشق محمد کا نام ہے، یہ اتباع سنت کا نام ہے۔ جو بغیر عشق محمد کے پڑھتے یا پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ آخری سبق پڑھا رہے ہیں استاد المشائخ شیخ الشیوخ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد طیب صاحب عارفی، بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضهم قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، طالبات، معزز حاضرین اور میری قابل احترام مائیں اور بہنیں، آج اس ادارے کی دورہ حدیث کے طلباء اور دورہ حدیث کی طالبات کا صحیح بخاری کا آخری سبق ہے۔ اپنے بزرگوں کی برکت سے اور ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ایک عرصے سے صحیح بخاری پڑھانے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس مقام پہ یہاں بیٹھ کے صحیح بخاری کا آخری درس دیتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ آج اس موقع پہ بہاولپور کے بڑے بڑے مشائخ حدیث موجود ہیں جو صرف بہاولپور کے لیے بڑے نہیں ہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بڑے ہیں۔ مولانا صدیقی صاحب دامت برکاتہم اور جامعہ مدنیہ کے شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر مشائخ یہاں پر موجود ہیں، لیکن میرے لیے سعادت بھی ہے کہ ان حضرات کی موجودگی میں اگر بات کرنے کا موقع ملے گا تو ان حضرات سے دعائیں مجھے مل جائیں گی اور یہ دعائیں یہاں سے میں سرمایہ لے کے جاؤں گا۔ صحیح بخاری کا آخری باب عزیز طالب علم نے پڑھا ہے۔ جب طالب علم حدیث کی عبارت پڑھ لیتا ہے اور استاد کے سامنے پڑھتا ہے اور استاد اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریح کی جاتی ہے وہ استاد کی طرف سے تبرک۔ سال کے آخر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی گھنٹے جو ہیں وہ حدیث کی عبارت چلتی ہے اور استاد درمیان میں نہیں بولتے۔ میں نے صحیح بخاری پڑھی تھی، صحیح مسلم پڑھی تھی، اپنے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی، سابق صدر وفاق المدارس العربیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرمانے لگے کہ صحیح مسلم کا مقدمہ اور کتاب الایمان جب یہ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تشریف لاتے تھے اور گھنٹے کے شروع میں جیسے خاموش آ کے بیٹھتے تھے ایسے ہی عبارت چلتی رہتی تھی اور اسی خاموشی کے ساتھ واپس چل جاتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل حدیث کا سبق ہے ہی اب شروع ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو تقریر کرتے ہیں اس میں ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جن دنوں میں عبارت چل رہی ہوتی ہے طالب علم سمجھتے ہیں آج کل سبق نہیں ہو رہا، ورنہ حقیقی معنی میں حدیث پاک کا سبق انہی دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں جس جو انداز اسلاف کا، محدثین کا تھا حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا، وہ یہ ہے کہ ساری کتاب اپنے استاد سے پڑھی جاتی ہے
اور اس میں تشریحات نہیں ہوتی تھی، صرف حدیث استاد سے لیتے تھے. کبھی استاد حدیث پڑھ کے سناتا تھا، طالب علم سنتے تھے، کبھی طالب علم حدیث پڑھتا تھا تو بقیہ طلبہ اور استاد سنتے تھے. اس طریقے سے حدیث کی روایت چلتی ہوتی تھی. لیکن ہمارے علماء دیوبند نے احادیث کی تشریح کا سلسلہ بھی شروع کیا. جب احادیث کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا اس میں یہ امکان تھا کہ اس تشریح میں پڑھ کے احادیث جیسے محدثین کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کہیں رہ نہ جائے. لیکن ہمارے اسلاف نے دونوں طریقوں کو جمع کیا. جہاں تشریح کی ضرورت تھی وہاں احادیث کی تشریح بھی کی ہے، اور جو محدثین کا طریقہ تھا کہ پوری کتاب ختم کی جائے، اس انداز سے ہمارے اساتذہ کرام نے پوری کتاب بھی ختم کی. دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامیات میں کے موضوع پہ جو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں یا عام یونیورسٹیاں ہیں، ان میں اسلامیات کا ایک کلیہ ہوتا ہے، ایک اسلامیات کا ایک کالج ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے. تو ان میں ایک شعبہ حدیث کا بھی ہوتا ہے، عربوں میں بھی ہے. لیکن ساری دنیا میں منتخبات پڑھائے جاتے ہیں اور محدثین کے انداز سے تسلسل کے ساتھ پوری کتاب پڑھائی جائے. یہ طریقہ یہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے محدثین کے طریقوں کو جاری رکھا ہے اور اب تک جاری ہے. تو یوں کہیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ استناد کا بہت زیادہ اہتمام ہے. ہمارے اساتذہ اکرام رات دن بیٹھتے ہیں، طلباء بھی بیٹھتے ہیں، احادیث کی تشریح بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی عبارت بھی چلتی رہتی ہے. اور جب حدیث کی عبارت چلتی ہے تو یوں کہیے کہ استاد اور شاگرد مل کے حدیث کا اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں. معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ حدیث عبارت پڑھتے ہوئے لفظ بولا تھا وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ، تو سند تو پوری ذکر نے کی، اس میں اشارہ کر دیا. تو ہمارے جو سلسلہ حدیث ہے یہ سند متصل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. مجھے صحیح بخاری پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری بخاری میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 سمندر جمع کر دیے. سلسلے کے اعتبار سے ہمارے والد صاحب اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور پھر اس سے آگے چلتا ہے. تو سلسلہ تصوف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور جہاں تک حدیث کا سلسلہ ہے تو حدیث کے سلسلے میں میرے متعدد اساتذہ ہیں جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. میرے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب بھی، اور میرے استاد فتوے میں جو استاد تھے اور ان سے مجھے اجازت حدیث بھی حاصل ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور اسی طریقے سے میں نے اکتساب فیض کیا ہے حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ سے، ترمذی نور اللہ مرقدہ سے، وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو کئی سلسلوں سے میرے استناد جو ہے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. یہ ہمارے علماء دیوبند جو ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں تعلیمی ادارے اور فلاں سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ تفسیر میں ان کی مہارت بہت زیادہ ہے، علماء دیوبند سے بھی زیادہ ماہر ہیں، تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک. اگر کہا جائے کہ فلاں خطے کے جو لوگ ہیں وہ حدیث میں اتنی مہارت رکھتے ہیں، فرمایا کہ میں اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں لکھنؤ کے فرنگی محل کے علماء کرام جو ہیں وہ فقہ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اگر کہا جائے کہ خیر آباد کے علماء جو ہیں وہ منطق سے خصوصی مناسبت رکھتے ہیں، میں اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارے علماء دیوبند کی یہ خصوصیت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک میں دیوبند میں پڑھتا رہا
اس وقت تک تو میں سمجھتا تھا کہ ساری دنیا کے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے مجھے میدان عمل میں آنے کا موقع ملا، پھر میدان عمل میں جب آئے ہیں تو عجم بھی دیکھا، عرب بھی دیکھا۔ 6 مہینے شیخ العربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے ہیں، تو عرب کے علماء کو بھی دیکھا، عجم کے علماء کو بھی دیکھا۔ تو فرمایا کہ جب دنیا بھر کے علماء کو دیکھا تو جو چیز میں نے اپنے اساتذہ میں دیکھی تھی دنیا میں وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں۔ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اگر حدیث میں ماہر اور ہو سکتے ہیں، تفسیر کے ماہر اور ہو سکتے ہیں، فقہ کے ماہر کوئی اور ہو سکتا ہے، ان چیزوں میں بھی ہمارے علماء ماہر تھے، لیکن فرمایا کہ میرے اساتذہ اور دیوبند کے جو مشائخ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ علم کے ساتھ اخلاص اور للہیت بہت اعلیٰ درجے کی۔ یہ اخلاص اور للہیت فرمایا کہ دنیا کے اندر میں گیا ہوں موجود ہے، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمایا تھا وہ مقام کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے علوم جو ہیں یہ وہ علوم ہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آئے ہیں، مشکات نبوت سے یہ علوم آئے ہیں، قرآن پاک بھی وہیں سے آیا ہے، احادیث بھی وہیں سے آئی ہیں۔ ہم نے پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اس کے بعد پھر قرآن پاک کو مانا۔ تو میرے استاد تھے ایک، فرماتے تھے حضرت قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، تو فرمانے لگے کہ حضرت قادری صاحب کہیں سفر فرما رہے تھے، تو ایک بابو قسم کا آدمی تھا، وہ حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں، تو کہنے لگا کہ اس آدمی نے یہ سمجھ کے کہ بڑے عالم ہیں تو ان سے ذرا کوئی بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ حضرت نے بات آئی جے کی کر دی، سفروں میں بحث کرنے کی اچھی بات نہیں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اس نے جب تیسری بار یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں؟ بالکل مسلمان ہوں۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ آپ کیا چیز مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو کیا مانتے ہو؟ قرآن پاک کو کیا مانتے ہو؟ تو کہنے لگا جی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ حضرت نے اگلا سوال کر دیا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ تو کہنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آپ کتاب اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانی ہے، اس کے بعد قرآن مانا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد نہیں، قرآن سے پہلے حدیث کی ضرورت ہے۔ تو اس نے آگے کہا جی ہر قسم کی حدیث نہیں ہم مانتے، ہاں یہ حدیث جیسی کوئی حدیثیں مان لیتے ہیں، باقی نہیں مانتے۔ فرمایا کہ محدثین بھی کون سا ساری حدیثیں منواتے ہیں آپ سے، وہ بھی احادیث کی اقسام کرتے ہیں۔ جو احادیث متواتر ہیں ان کا درجہ اور ہے، جو احادیث مشہورہ ہیں ان کا درجہ اور ہے، جو شہرت کے درجے کو تو نہیں پہنچی لیکن اخبار احاد ہیں، سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا درجہ اور ہے، جو سند صحیح سے ذرا نچلے درجے کی ہیں، حسن کے درجے کی ہیں، ان کا درجہ اور ہے، اور پھر جو ضعیف ہیں ان کا مقام اور ہے، ضعف شدید ہو جائے تو اس کا مقام اور ہے۔ ساری احادیث تو محدثین بھی آپ سے نہیں منواتے، اس لیے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے اور قرآن کو مانتے۔ اس لیے ہمارے پاس جو علوم بھی آئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے آئے ہیں، مشکات نبوت سے یہ فوارے پھوٹ کے ہم تک پہنچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو علم وہی معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے طریقے کے مطابق، طالب علمی وہی معتبر ہے
جو صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو علم دیا ہے تو وہ علم کس انداز سے دیا؟ وہ کس انداز سے آپ نے علم دیا؟ وہ اگر دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لیجئے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کیا. اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات کو قیام کیا کریں، تہجد پڑھا کریں. ہاں، رات کا تھوڑا حصہ آرام بھی کر لیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو آدھی رات پڑھ لیں، آدھی رات سے زیادہ کر لیں، آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن تہجد پڑھیں، لمبی پڑھیں. اور اس تہجد میں لمبی تہجد میں پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. اس میں ترتیل کے ساتھ آپ نے قرآن پاک پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی، آپ کی جو ذمہ داری لگائی جا رہی ہے اور آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے یہ بہت بوجھل دین ہے. اس کا بوجھ اٹھانے کی جو صلاحیت ہے وہ تہجد کی نماز سے اور تلاوت قرآن پاک سے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کی استعداد پیدا ہوگی. وہ بوجھ ہے کیا ہے؟ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو طریقے سے بوجھ تھا. ایک تو یہ تھا کہ جب وہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا ایک ثقل ہوتا تھا، ایک بوجھ ہوتا تھا، اور اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کا گھٹنا میری ران کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ پہ وحی نازل ہونی جب شروع ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے. آپ جس اونٹنی میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ اونٹنی اپنی گردن جو ہے وہ نیچے گرا دیا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ. ایک تو بوجھ یہ تھا، اور دوسرا بوجھ یہ تھا کہ آپ نے آگے یہ پڑھانا بھی ہے اور آپ نے آگے اس دین کی دعوت بھی دینی ہے. اور جب انسان دین کی دعوت کو لے کے اٹھتا ہے تو لوگ گلے میں ہار نہیں ڈالا کرتے، لوگ پتھر مارا کرتے ہیں. اس میں مشکلات پیش آیا کرتی ہیں اور اپنے جو ہیں وہ پرائے ہو جایا کرتے ہیں اور تعریف کرنے والے مذمت کرنے والے بن جایا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز سے پہلے ہر آدمی آپ کو صادق کہتا تھا، آپ کو امین کہتا تھا، آپ کی صداقت اور امانت کو تسلیم کرتے تھے، آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے تھے اور آپ کا ہر طریقے سے احترام کرتے تھے. لیکن جس دن سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے پہلے دن سے ہی ابو لہب نے کہا تبن لکا. پھر یہ الفاظ ان کی زبان سے آنے شروع ہوئے. پھر یہ سوچتے تھے کہ آپ کے لیے کیا لفظ بولیں. تو کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، مشکلات بھی آپ کے لیے کھڑی کی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی. ہر قسم کی مشکلات جب دین کا کام کرتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی مدرسے چلانے بڑے مشکل ہیں. تو یہ مشکل ہی علامت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح طریقے پہ طے ہیں. اگر یہ مشکلات پیش نہ آتی تو ہم پھر سوچتے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، ان کو مشکلات پیش آئیں. ابو بکر نے دین کی دعوت دی، ان کو مشکلات پیش آئیں. عمر نے یہ دین کا کام کیا، ان کو مشکلات پیش آئیں. حضرت عثمان جیسا غنی آدمی، انہوں نے یہ دین کا کام کیا، اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کے مدینے ان کو جانا پڑ گیا. تو یہ سب لوگوں کے اوپر مشکلات پیش آئیں، ہمارے اوپر نہیں آ رہی. تو وہاں تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ صحیح طریقے پہ نہیں ہیں. لیکن اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے. آج دیکھ لیجئے عرب ممالک میں تو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں نا، لیکن عالمی دباؤ ان پہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اسلامیات کا شعبہ ہوتا ہے لیکن عالمی دباؤ ان پہ نہیں ہے. لیکن عالمی دباؤ ہے اگر کہیں تو وہ یہ پاکستان کے مدارس کے اوپر ہے صرف. تو یہ اس بات کی علامت ہے
کہ پاکستان کے مدارس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ اکرام کے نہج کے مطابق صحیح طریقے سے اب بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا۔ ہاں آپ کے اوپر بڑا بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ وحی بھی بھاری ہے اور اس وحی کو آگے پھیلانا یہ بھی بھاری کام ہے۔ اس بھاری کام کی صلاحیت تمہارے اندر اگر پیدا ہوگی تو وہ رات کی تہجد کی برکت سے پیدا ہوگی، تلاوت کی برکت سے پیدا ہوگی اور ذکر کی برکت سے پیدا ہوگی اور خلوت کی برکت سے پیدا ہوگی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو یہ ہمارے جو مشائخ تو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند صبح کا دن کا جب وقت ہوتا تھا تو یہاں کی درسگاہوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو حجروں سے انہی حجروں سے جہاں سے دن کے اوقات میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں آیا کرتی تھی، رات کے اوقات میں تلاوت قرآن پاک کی، ذکر اللہ کی، دعاؤں میں الہا و زاری کی اور دعاؤں میں سسکیوں کی یہ آوازیں آیا کرتی تھی۔ آخر دنیا میں دارالعلوم دیوبند جو پھیلا ہے، آج دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، سارا پاکستان دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ وفاق المدارس کے تعداد بتا رہے تھے مدارس کی، یہ سب دارالعلوم دیوبند ہے۔ آپ افریقہ میں چل جائیں وہاں ہمارے مدارس موجود ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور آپ امریکہ میں چل جائیں وہاں بھی دارالعلوم دیوبند موجود ہے، آپ کینیڈا میں چل جائیں وہاں بھی دارالعلوم دیوبند موجود ہے، آپ برطانیہ میں چل جائیں وہاں بھی دارالعلوم دیوبند موجود ہے۔ اور یہ اتنا پھیلاؤ کہاں سے ہو گیا ہے؟ وہ طریقہ وہی اختیار کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا تھا۔ دونوں چیزوں کو اگر جمع کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے۔ نبیوں والا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لیں گے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے۔ کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں گئے تو ان کو بشارت ہوئی کہ آپ ہندوستان واپس جائیں، آپ سے کام لیا جائے گا۔ ہمارے لگے کہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نالائق کیا کام کروں گا۔ کسی اللہ والے کو یہ خواب سنایا تو فرمانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ جا کے کام کرو، وہاں سے صحیح تو یہ فرمایا گیا کہ آپ سے کام لیا جائے گا، اس لیے لینے والے کام لے لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ذکر اللہ ساتھ ہوتا ہے، خلوت ساتھ ہوتی ہے، تہجد ساتھ ہوتی ہے، صحابہ اکرام والا طریقہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیا۔ ہمارے اکابر اور مشائخ سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے زیادہ دیا ہے۔ آج آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں، دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ جو ہے ہمارے بر صغیر کے علماء زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو صرف یہ کتابی علم لے کے نہیں پہنچے، ساتھ قلب روشن بھی لے کے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے کے اندر کمی نہیں کی جا سکتی۔ ایک علم میں رسوخ اور دوسرے اخلاص اور للہیت۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ علم میں رسوخ نہ ہو تو کام نہیں بنتا، اور اخلاص اور للہیت ساتھ نہ ہو تو کام نہیں بنتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طالب علمی کے زمانے کے حالات میں آتا ہے کہ تکرار مطالعے کی محنت بہت زیادہ تھی، دہلی میں پڑھتے تھے، تو ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے آ کے ایک مرتبہ آپ سے تذکرہ کیا کہ مجھے علم کیمیا آتا ہے۔ علم کیمیا کہتے ہیں کہ پتل تانبے کو سونا بنانے کا طریقہ۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کو کیمیا کا علم ہوتا ہے، ہم مدرسہ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے دوڑ جائیں گے۔ حضرت نے توجہ ہی نہیں کی کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ کیمیا کا جو نسخہ تھا وہ لکھ کے لے کے حضرت کو لا کے دے دیا، اور ایک عرصے کے بعد پھر آیا، پوچھنے لگا کہ وہ آپ نے
اس وقت تو طالب علم تھے کہ عزیز وہ آپ نے نسخہ بنایا آپ نے؟ میں نے کہا اتنی فرصت ہی کہا میرے پاس کہ اس کو میں پڑھاؤں. اچھا ایک عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ آیا. اب وہ ایک ڈڑی سونے کی لے کے آیا, ڈھیلا لے کے آیا. فرمایا کہ میں نے اسی نسخے کے مطابق یہ سونا بنایا ہے, آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اس کے پیسے لے کے خرچ کر لینا, طالب علمی کی جو ضروریات ہیں وہ آسانی سے آپ کی پوری ہو جائیں گی. تو فرمانے لگے کہ اس کھڑکی میں رکھ لو. وہ کھڑکی میں رکھ کے چلے گئے. بہت عرصے کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ سونے کی ڈڑی وہیں پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک ہاتھ نہیں لگایا. طالب علمی میں انہماک کتنا تھا, اتنا زیادہ انہماک. اور اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کو بیچا بھی نہیں, استعمال میں بھی نہیں آیا. کہنے کہ مارکیٹ میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی, فرصت ہی نہیں ملی. اب یہ پڑھائی کی طرف, پڑھائی میں انہماک کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خامخواہی کام میں لگ جائیں پڑھائی سے انہماک ختم کر دینا, ایسا نہیں. پڑھائی میں انہماک. پھر اس نے خود جا کے بیچا اور پیسے لا کے حضرت کو دیے, حضرت اس کو قبول کروا لیے, اپنے استعمال میں بھی لے آئے ہوں گے. لیکن تعلیم میں انہماک کتنا تھا. جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, 40 دن قیام فرمایا. 40 دن کے بعد حضرت نے ان کو خلافت بھی دے دی اور فرمایا رشید احمد میں نے جو کچھ دینا تھا آپ کو دے دی ہے. فرمایا اس وقت مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا دیا ہے اور کیا چیز مجھے ملی ہے, لیکن میں خاموش رہا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ حضرت نے کیا دیا. تو ایک موقع پہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ مولوی رشید احمد صاحب آپ اپنے حالات نہیں بتاتے, انتظار رہتا ہے آپ کے حالات کا معلوم ہونے کا. تو مرید بھی ایسا ہو کہ جس کے حالات معلوم ہونے کا شیخ کو بھی انتظار ہو, ایسا مرید ہو تو ایسا ہو, پھر شیخ کو انتظار ہو. تو حضرت نے فرمایا بڑے رو کے کہ حضرت آپ کے تو کمال میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں ہی کمزور ہوں اور کچھ حاصل نہیں کر سکا. بس آپ کی جوتیوں کی برکت سے بس 2-3 باتیں ہیں جو حاصل ہوئی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مادح اور ذام میری نظر میں برابر ہو گئے. کوئی آدمی میری مدح کرے, کوئی آدمی میری مذمت کرے, تو مدح کرنے والوں کی مدح سے کوئی نفس پھولتا نہیں ہے زیادہ, اور مذمت کرنے والوں کی مذمت سے زیادہ افسوس نہیں ہوتا. مادح اور ذم میرے لیے برابر ہو گئے, مدح اور ذم میرے لیے برابر ہو گئی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اخلاص کا انسان کو بہت اعلیٰ درجہ حاصل ہو چکا ہو اور نظر اس کی اللہ پہ ہو اور مخلوق سے اس کی نظر کٹ چکی ہو. جس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے, مخلوق تعریف کرے اس کو خوشی زیادہ نہیں ہوتی, مخلوق مذمت کرے اس کو افسوس زیادہ نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں چیزیں جمع کرنے کی ضرورت ہے. باقی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُوزًا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں. ویسے تو ہم نے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تشریح ہے قرآن پاک کی, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عاملاً اس کو ثابت کیا. اور واقعی کچھ لغات بیان فرمائے ہیں. تو کتاب التفسیر میں بھی استادوں نے تشریح کے بغیر بہت سارے لغات چھوڑ دیے ہوں گے, ہم بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو آخری حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس میں محمد ابن احمد ابن اشکاب, تو یہ مصر کے رہنے والے تھے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں سب سے آخر میں جن سے علم حاصل کیا تھا وہ احمد ابن اشکاب تھے. تو بخاری میں بھی آخری حدیث اسی کے لے کے آئے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عجائب و غرائب, جو عجائب و غرائب امام بخاری کے بتائے جاتے ہیں تو وہ ایک انسان کی دماغ کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور جلدی بات ختم کرتا ہوں. ایک انسان کی دماغ کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے فن کی مہارت تو تھی, لیکن اس کے ساتھ رجوع اللہ کی برکت سے جو علم لدنی ان کو حاصل تھا, جو اللہ کی طرف سے الہام اور القاء ہوتا تھا. تو تراجم ابواب میں اللہ کی طرف سے الہام اور القاء زیادہ شامل ہے, ورنہ قرآن پاک میں تو کہہ سکتے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ, لیکن کسی مخلوق کی کتاب کو یہ کہنا کہ لا تنقضی عجائبہ یہ مشکل ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی فکر اور سوچ کا نتیجہ نہ ہو, بلکہ اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء کا بھی اس پہ اتفاق.
اور آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان میں عمل میں بھاری۔ تو حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہمارے ہاں، تو انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا کہ جب کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، تو خیال آیا کہ کسی کو خیال آ سکتا ہے، بلکہ آتا ہے کہ جو اس پہ اجر زیادہ ہوتا ہے، جو رحمان کو محبوب ہوتا ہے کام، وہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ یہ کلمے مشکل بھی ہوں گے؟ فرمایا نہیں یہ مشکل نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں۔ اور فرمایا جب زبان پہ ہلکے ہوں گے تو میزان عمل میں بھی شاید ہلکے ہوں۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ثقیلتان فی میزان عمل میں بھاری ہوں گے۔ تو حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی دعائیں ملی۔ ایک مرتبہ حضرت درخاستی بیمار تھے اور بہاولپور یہاں تشریف فرما تھے، ڈاکٹر صاحب تھے امراض قلب کے، اب تو وہ شاید فوت ہو گئے۔ اگر آپ مصطفیٰ صاحب ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ حال پوچھ کے آؤ۔ اس وقت یہ کاریں پورے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، بس پہ بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن بس بھی نہیں ہوتی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، حاضر ہوا، حضرت نے اندر بلا لیا، بہت خوش ہوئے، اتنی دور سے آپ کر آئے، لیٹے لیٹے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور تقریباً 15 منٹ 20 منٹ ہاتھ اٹھا کے مجھے سینے سے لگائی رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے رہے۔ تو یہ حضرت درخاستی کی بات میں نقل کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باقی یہ ہے کہ ان الفاظ کی تشریح اساتذہ کرام کرتے رہیں گے، اور بھی بہت سے مدارس میں مقامات پہ درس حدیث ہونا ہے، تو انشاءاللہ ان مقامات پہ آپ جائیں گے تو وہاں بھی اساتذہ سے اور محدثین سے انشاءاللہ آپ یہ علوم سنیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ آخری بات جو ہے وہ میں حضرت شیخ کی نقل کر دیتا ہوں، کیونکہ اس حدیث میں مجھے سند حضرت شیخ سے بھی حاصل ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے جب دارالعلوم فیصل آباد میں تشریف لائے تھے تو اس وقت ختم بخاری کے لیے مجمع لگا تھا، درسگاہ لگی تھی، ابھی رمضان نہیں شروع ہوا تھا۔ والد صاحب نے عبارت پڑھی تھی، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت مفتی زینب نے فرمایا حضرت ساتھی کے چاہتے ہیں کوئی تشریح فرما دیں، آپ کوئی الفاظ فرما دیں۔ فرمایا کہ اس میں کیا تشریح کرنے کی ضرورت ہے، جب اللہ کو پسند ہے تو یہ کلمے کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ یہ حضرت کی مختصر تشریح ہے، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا